میرے یاروں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، انتہائی خطرناک اور خوفناک جگہ ہے۔ کیا کیا جہنم کے بارے میں تذکرہ کیا جائے، کن کن اوصاف کو ذکر کیا جائے جہنم کے اور جہنمیوں کے۔ اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی جو حقیقی حمد و ثنا کے مستحق ہے، اس رب القدوس رب الودود نے ہم سب کو اپنی خاص رحمت سے ایمان عطا فرمایا۔ درود و سلام کے حقیقی مستحق جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس مبارک گھڑی میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت چند باتیں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے جہنم اور جہنمیوں کے بھیانک مناظر، خوفناک مناظر،
سب سے پہلے رب الودود رب القدوس ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق سچ صحیح کہنے، ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تو اپنی خاص رحمت سے مولا کریم ہم سب کو، تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو اس جہنم سے بچا جس کا آج تذکرہ ہونے لگا ہے۔ عزیزان گرامی، جہنم ہر مومن مسلمان مرد و عورت، یہاں تک کہ بچوں کو بھی معلوم ہے، کم از کم اتنا معلوم ہے کہ وہ انتہائی خطرناک جگہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اس آدمی کا ٹھکانہ، اس کی رہائش گاہ، اس کا گھر، اس کا ماوا، ملجا، مسکن جہنم ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کا جو مجرم ہے، ان مجرموں کو جس جگہ پر رکھا جائے گا اور جہاں پر اسے قید کیا جائے گا، جہاں سزائیں دی جائیں گی، اس کال کوٹری کا نام جہنم ہے۔ اور اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے اندر جو اپنے مجرم بندوں کے لیے سزائیں تجویز کی ہے، وہ آگ کی سزا ہے، آگ کی سزا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ صرف آگ ہی سے اس کو سزا دی جائے گی، بلکہ اس جہنم کے اندر اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے قسم قسم کے عذاب کو اور قسم قسم کی سزائیں ترتیب دی ہے، اور انواع و اقسام کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر بنایا ہے۔ بعین ہی اسی طرح جس طریقے سے ایک مجرم کا مجموعی اور مطلق عام جنرل جو سزا ہے، اس کی سزا جیل کھانا ہے، قید۔ مجرم کو اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مگر اس کے جرائم اور اس کے کرتوتوں کے بنا پر، اس کے گناہوں کے عوض اور اس کے گناہوں کے حساب سے الگ الگ قسم کی سزا جیل کے اندر بھی تجویز کی جاتی ہے۔ مختلف قسم کی سزا بھگتنا پڑتی ہے ایک مجرم کو جیل خانے کے اندر، قید خانے کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رب القدوس رب ذوالجلال والاکرام نے جہنم کے اندر بھی مجموعی طور پر آگ کی سزا رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے مومن بندوں کو، اپنے مسلمان بندوں کو اور تمام دنیا کائنات کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس آگ سے ڈرنے اور اس آگ سے بچنے بچانے کی خبر سنائی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ آیت روز مرہ میں ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، ہمارے سماعتوں سے بہت زیادہ یہ آیت ٹکراتی ہے، مگر اس کی جو گہرائی اور گہرائی ہے، اس کے اندر جن سزاؤں کے متعلق اطلاع دی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے، ہم اس کی گہرائی میں نہیں پہنچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، خود تم اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی
کیونکہ بندہ سب سے پہلے اپنی جان دیکھتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، تو اگلا اس کا جو سٹیپ اور قدم ہوتا ہے وہ اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والے، اس کے بال بچے، اس کے بیوی بچے۔ جب یہ سارے محفوظ ہو جاتے ہیں تو رفتہ رفتہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا قریب ترین جو رشتہ دار ہے ان لوگوں کو محفوظ کیا جائے۔ دھیرے دھیرے وہ اور آگے بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے رب ذوالجلال والاکرام نے کہا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے فرمایا آگ سے۔ کیسی آگ ہوگی؟ کیسی سزا ہوگی؟ کیسا عذاب ہوگا؟ اور عذاب دیے جانے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ اس پر تعینات جو سپاہی ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اس کے متعلق بھی بیان فرمایا، مگر پہلے کہا اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ تم اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایندھن جو جلانے کی چیزیں ہوتی ہے، جلانے کی اشیاء ہوتی ہے، اسے ایندھن کہتے ہیں۔ لکڑی ہے، کوئلہ ہے، گیس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا جس آگ کا ایندھن انسان اور جس آگ کا ایندھن پتھر ہوگا۔ انسان کو اس لیے ایندھن سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ یہ انسان جہنم میں جانے کے بعد جل بھن کر کے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس میں جو ایندھن پتھر ہے، پتھر جو کوئلہ، اب تو کوئلہ کم لوگ ہی جلاتے ہیں، فیکٹریوں میں اور دیگر دوسری چیزوں میں جلاتے ہیں، گھروں میں گیس چلتا ہے۔ پتھر، اللہ تبارک و تعالی نے پتھر اور انسان کو اس آگ کا ایندھن کہا، جلاون کہا، جس سے آگ سلگائی جائے گی، آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہ پتھر بھی وہاں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ پتھر کو بھی فنا نہیں ہے، وہ بھی مسلسل جو ہے آگ کو پھینکتا رہے گا، اس سے آگ جلتی رہے گی، اور انسان بھی اس آگ میں جلتا اور بھنتا رہے گا، مگر نہ آگ وہاں ختم ہوگی، نہ پتھر ختم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نہ انسان کی خد و خال، نہ انسان کا جسم ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر جو آگ رکھی ہے، جہنم کے اندر جو آگ بنائی ہے لوگوں کو جلانے کے لیے، انسان اور جنات کو سزا دینے کے لیے، انسان اور جنات کو بھوننے کے لیے، یہ دنیا کی آگ سے مختلف ہے۔ یہ دنیا کی آگ سے مختلف ہے۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی، میں ساری حدیثیں، روایات اور متن میں پیش نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت ناکافی ہوگا۔ وہ حدیث آپ کو معلوم ہوگا، بڑی معروف اور مشہور ہے، کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہے، 69 درجہ زیادہ ہے۔ ہم دنیا کی آگ کا اگر تجزیہ کرتے ہیں، دنیا کی آگ کا ہم معائنہ کرتے ہیں، اس پر تفتیش کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی آگ دنیا کو جلا کر خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے، جبکہ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 درجے زیادہ وہاں کی آگ کی گرمی، شدت، حدت، تاپمان اور ٹیمپریچر ہو۔ مگر ذرا تصور کیجئے کہ جب دنیا کی آگ جلانے کے لیے انسان کو کافی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے 69 درجہ زیادہ وہاں کی آگ کیوں بنائی ہے؟ دنیا کی آگ کا درجہ حرارت، شدت، حدت اور ٹیمپریچر کا اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں،
عام اور مطلق طور پر اس حدیث پاک کی روشنی میں تو کم سے کم 2000 ڈگری سینٹی گریڈ دنیا کی آگ کا تاپمان اور ٹیمپریچر ہوتا ہے. زیادہ سے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ. اب وہ کم بیشی ایندھن جو جلانے اور سلگانے کی چیز ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، بیشی بھی ہو سکتی ہے، مگر ایک متوسط اور ایک مطلق طور پر دنیا کی آگ کی جو حدت اور شدت ہے، حرارت ہے، اس کو ہم اس حدیث روشنی کے پیمانے پر ناپتے ہیں تو ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ دنیا کی آگ کی گرمی، شدت، حدت اور ٹیمپریچر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اس حساب سے جہنم کی اور ویسے دنیا کی آگ خوبصورت بھی ہوتی ہے، مگر ہم میں سے کوئی اس خوبصورتی کا ذائقہ نہیں چکھ سکے گا. جو چکھے گا اس کو الگ الگ ذائقے معلوم ہوں گے، ہے نا. ہم اس آگ میں اپنی ہتھیلی نہیں دے سکتے، اپنی انگلیاں نہیں دے سکتے، اور اگر ہمارے کوئی بچے کی انگلی، کسی کا ہاتھ گیس میں جلتے ہوئے چولہے میں اگر چلا جائے تو ساری دنیا پریشان ہو جاتی ہے. ماں کو ہارٹ اٹیک آنے لگتا ہے، باپ کودنے لگتا ہے، بھائی بہن دوڑنے لگتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے کہ پٹی لاؤ، مرہم لاؤ، دوائی لاؤ، انجیکشن لاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، ہاسپٹل لے کے جاؤ. ساری کائنات پریشان ہو جاتی ہے. فوراً رشتہ داروں میں نانی کے پاس، خالہ کے پاس، خالو کے پاس، جو ہے ماموں کے پاس، ممانی کے پاس، چاچا کے پاس، دادا کے پاس، دادی کے، سب کے پاس فون منٹوں میں گھوم جاتا ہے کہ بچے کو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر، دکھ ہے ان لوگوں کے اوپر جو لوگ اپنے بچوں کو، جو یہاں ایک گنا آگ ہے، ایک درجہ، صرف 2000 ڈگری سینٹی گریڈ کی آگ میں اگر، بلکہ اس سے کم بھی ہمارے گھروں کی ایندھن اور ہمارے گھروں کی آگ ہوتی ہے، اس میں ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، مگر اس میں جلنے کے بعد ہم ایک دوسرے سے دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون میں لگ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا علاج اور اس کا معالجہ ہو. مگر کبھی ہم نے اس پر نگاہ رکھی ہے جس آگ کی گرمی، اس کی شدت، حدت، ٹیمپریچر سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبردار کیا ہے، اس کی گرمی کا اندازہ لگتا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں. 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ جہنم کی آگ کی گرمی، وہاں کا ٹیمپریچر اور تاپمان دنیا کی آگ سے، دنیا کی آگ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ، جہنم کی آگ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ. اللہ اور اس کے رسول نے اپنے مومن بندوں کو اس آگ سے بچنے اور بچانے کی تلقین کی ہے. لیکن آج ہمارے بچوں کی دینی بے راہ روی، ہماری دینی بے راہ روی، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہمارا انحراف، ہمارا بھاگ جانا، ہمارا بھٹک جانا، گمراہی کی طرف دوڑنا، دنیا کی رنگینیوں کی طرف دوڑنا اور دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جانا، گم ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو پشے پشت ڈال دینا، اپنی خواہشات اور اپنی مرضیات کو اوپر کر لینا، اپنی خواہشات کا غلام بن جانا. اللہ اکبر. کیا ہمیں وہ دن یاد نہیں؟ ہمیں اللہ کی وہ سلگائی ہوئی آگ یاد نہیں جس آگ کی گرمی اور شدت، حدت کا یہ حال ہے کہ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ، اور اس آگ کے اندر اسی کا اوڑھنا، اسی کا بچھونا، اسی کے اندر بننے والا کھانا، اسی کے اندر اگنے والی جھاڑیاں، اسی کا لباس، اسی سے تیار ہونے والی ایک جہنم کی ساری چیزیں اسی جہنم کی آگ سے اور اسی جہنم کے گڑے میں تیار ہوگی. اللہ اکبر. اس بستر کا عالم کیا ہوگا، اس گھر کا عالم کیا ہوگا، اس کھانے کا عالم کیا ہوگا جس کا کھانا اسی آگ سے تیار کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہی وجہ ہے
سید الرسل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون ان السماء اطت وحق لها ان تعت ما فيها والله لو اعلم ما تعلمون لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله. اللہ اکبر. ابن ماجہ کتاب الزہد باب الحزن والبکاء کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو انی ارى ما لا ترون، میں جن چیزوں کو دیکھتا ہوں تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، اور میں جن چیزوں کو سنتا ہوں تمہاری سماعتیں، تمہارا کان ان چیزوں کو نہیں سنتا. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا ان السماء اطت وحق لها ان تعت ما فيها، یقیناً آسمان چرچرا رہا ہے. چرچرانا جانتے ہو؟ وہ شیڈ میں جا کر کے، وہ پترے میں جا کر کے چڑھو، 2-4 بچے جا کر کے اس میں آواز آئے گی چرچر چرچر دائیں بائیں سے، اسی کو کہتے چرچرانا. آسمان چرچرا رہا ہے. سید الرسول نے کہا کہ اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. آسمان کو چرچرانا ہی چاہیے. کیوں؟ موضع 4 اصابع، اس کے اندر 4 انگلیاں بھی جگہ ایسی نہیں کہ الا وملک واضع جبهته ساجدا للہ، کہ فرشتوں کی پیشانیاں سجدے میں نہ پڑی ہوئی ہو. آسمان میں اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے، ہر جگہ پر سجدے میں گرے ہوئے فرشتے ہیں. لگتا ہے کہ آسمان میں اوور لوڈنگ ہو گیا ہے، اوور لوڈ ہے. فرشتوں کی کثرت تعداد اور فرشتوں کی کثرت سجود کی وجہ سے آسمان چرچرا رہا ہے. اسی لیے سید الرسول نے کہا اسے چرچرانا ہی چاہیے. لیکن اللہ کی قسم، واللہ لو اعلم ما تعلمون، اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ تم رو گے کم، رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ہنسیاں تو نہیں آتی، مگر ٹی وی اور موبائل کو چلا چلا کر کامیڈیاں دیکھ دیکھ کر دل بہلاتے ہیں، ہنستے ہیں، رب کے ذکر سے غافل لوگوں کی مجلسیں اپنے گھروں میں رچاتے ہیں، ننگی اور عوریہ عورتوں کو اور ننگے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی نگاہوں کو لطف اندوز کرتے ہیں، اپنے دلوں کو خوشی بخشتے ہیں، اور ہاں 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 ہاں، ماں کیا، باپ کیا، بیٹے کیا، بیٹیاں کیا، ایک مجلس میں سب ننگے اور برہنے لوگوں کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں کو خوش کر لے رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم زیادہ سے زیادہ رو اور کم سے کم ہنسو. اللہ اکبر. جب تمہارے سامنے جہنم کی یہ حالت ہوگی، سید الرسول کا یہ فرمان ہوگا، تو تمہاری بھی ہنسیاں تمہارے لبوں سے جدا ہو جائیں گی، تمہاری آنکھیں آنسوؤں کا سیلاب جاری کریں گے. جب تمہیں سید الرسول کا یہ فرمان معلوم ہوگا، اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی کا تمہیں علم ہوگا. لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، اور یہاں تک کہ تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم اپنے بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے، بیویوں سے الگ ہو جاؤ گے، بیویوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے، بیویوں سے اپنے دلوں کو خوشی نہیں دو گے، بلکہ کیا کرو گے؟ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجَارُونَ إِلَى اللَّهِ، تم جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤ گے، جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے، تاکہ اس جہنم کی کالی دہکتی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکو. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہی وجہ ہے ہماری بے پرواہی کی کہ ہمیں نہ قرآن کے روح کا علم ہے، نہ حدیثوں کی روح کا ہمیں علم ہے. بس ہم نے کمانا ہے، ہمیں کھانا ہے، ہمیں زندگیاں بسر کرنا ہے، بس یہی ہے.
ہمیں یاد ہونا چاہیے اللہ رب ذوالجلال فرماتے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، اے لوگو جہنم تمہارے گھات میں ہے، گھات میں جہنم تمہارے انتظار میں ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم تمہیں دبوچ لے۔ اور جہنم کے چنگل میں جانے کے لیے بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر اور دیگر بہت ساری کتب احادیث میں حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ، کہ بندہ ایک لفظ بولتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے۔ بندہ، میں جن حدیث کو پیش کرنے لگا ہوں کسی میں مجال نہیں کہ اس پر کوئی انگلی اٹھائے، اس لیے یہ اسی طریقے سے حق ہے، سچ ہے جس طریقے سے دن کا سورج نکلنے میں تمہیں اعتبار ہے، اور یقین ہے اسی طریقے سے تمہیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ کوئی افسانے اور یہ کوئی جو قصے کہانیاں نہیں بلکہ یہ حدیث رسول ہے، یہ قرآن کا رس میں پیش کرنے لگا ہوں لوگوں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں۔ اور آگے جو میں باتیں کرنے لگا ہوں ایسا لگے گا کہ لگتا ہے یہ کوئی قصہ ہے، یہ کوئی کہانی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ بالکل سچ اسی طریقے سے ہے۔ ہمارا ایمان اسی طریقے سے، اس پر ہمارا یقین اسی طریقے سے پختہ ہے جس طریقے سے دن کو سورج نکلنے میں ہمیں پورا یقین اور اعتماد ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہاری گھات میں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ایک کلمہ انسان ایسا بولتا ہے جہنم میں، جبکہ وہ اس کلمے پر، اس بات پر غور بھی نہیں کیا ہوتا، وہ سوچا سمجھا بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دے گا، اس کی اس بات سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ غصے میں آ جائے گا، اللہ کو وہ بات ناپسند ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سید الرسل نے فرمایا ما ابعد بین المشرق والمغرب، وہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک کی، پورب سے لے کر کے پچھم، ایسٹ سے لے کر کے ویسٹ تک کی جو دوری ہے، اس دوری کے اتنی مسافت، اتنی گہرائی میں جہنم میں وہ گر جاتا ہے۔ آج ہم کیا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے اچھا کوئی نہیں، سارے دنیا کے فتوے، آج دو اردو کے حروف پڑھ لینے کے بعد اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں، وہ فتوا دینے لگا، وہ لوگوں کو بہکانے لگا، وہ اس کو کافر کہنے لگا، وہ فلاں مولوی کو یہ نہیں آتا، فلاں دائی کو یہ نہیں آتا، چلانے کو یہ نہیں آتا۔ ارے تمہیں کیا آتا ہے بدبخت، تم وہ دیکھ، تمہارا انجام جہنم میں ہو رہا ہے، تمہارا نتیجہ جہنم ہو رہا ہے، تم اس پر کیوں نہیں غور کرتا؟ کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو کافر کہے، کسی کو فاسق کہے، اگر وہ نہیں ہو کسی کے اوپر لعنت کرے، اگر وہ لعنتی نہیں ہو تو وہ لعنت، وہ جہنم سب اس کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے۔ آج ہم نے آسان سمجھ لیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر، ایک جو ہے سنی دوسرے سنی کو کافر، ایک اہل حدیث دوسرے اہل حدیث کو کافر، ایک فلانے کو جاؤ۔ جہنم کی وہ گرمی والی آگ تمہارے انتظار میں ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا بوڑھے کیا جوان، کیا مرد کیا عورت، سب کے سب مست مگن ہے، کھا رہا پی رہا، اپنی جو ہے خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے، چل رہا ہے بیچارہ غریب۔ چلو کہاں جاؤ گے؟ یاد کرو ان جہنم کانت مرصادا، تم جس کسی غلط کام میں، غلط سازش میں، غلط پروپیگنڈے میں، غلط منصوبے میں، غلط پلاننگ میں تم ابھی ہو، اور تم اس میں محنت کر رہے ہو، پلاننگ کر رہے ہو کہ اس کا وہ کرنا ہے، اس کا یہ کرنا ہے، فلانے کا یہ کرنا ہے، چلانے کا یہ کرنا ہے، اور تم کسی گناہ میں مبتلا ہو، یاد کرو اگر اسی وقت ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں ہے، کہیں تمہارے رب کا وہ موت کا فرشتہ اپنے آہنی پنجے کے ساتھ آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب بھی گھات میں ہے کہ کہیں تمہیں عین گناہ کے وقت میں، عین کسی کے بارے میں برائی میں سوچتے وقت تم، اگر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑ لے تو ذرا سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا۔
ہم نے ان چیزوں پر اپنی نگاہ نہیں رکھی، اسی لیے ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا نا کیا جنت کیا جہنم کون دیکھا ہے. ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی دلی بہت دور ہے. ہاں کون قیامت جنت جہنم ہو قصور کا تذکرہ ہے. ہائے ہائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرو، اللہ اللہ سید الرسل کو یاد کرو، اس قدر ہچکیاں باندھ باندھ کے روتے ہیں کہ آسمان سے جبریل آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور سید الرسل کی وہ محبوبہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، سید الرسل دیکھتے ہیں میری بیوی میری محبوبہ رو رہی ہے، پوچھنے لگے عائشہ مسئلہ کیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو، ہچکیاں کیوں بندھی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر بیان کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے جہنم یاد آئی ہے، مجھے آخرت یاد آئی ہے. اللہ اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کون ہے بدبخت جو یہ کہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ جہنم جائے، یا جہنم کے کنارے سے بھٹکے، یا جہنم کی لو لگے؟ کوئی نہیں. جس کے بارے میں سید الرسل سرور کونین نے کہا تھا عمر فاروق جنتی ہے، ارے وہ عمر جس کو دیکھ کر کے شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا، قیصر و کسریٰ کا تخت لرز اٹھتا تھا، وہ عمر جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے. اللہ اکبر. آیات جہنم کی تلاوت ہوتی، آیات جہنم سے تلاوت کرتے گزرتے، آیات جہنم کی تلاوت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس قدر طبیعت بگڑ جاتی، جہنم کی آگ کا اندازہ اور اس کی خوفناکی، اس کے بھیانک مناظر سامنے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جیسے مضبوط دیو ہیکل طاقتور انسان بھی زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے. اللہ اکبر. عمر فاروق جیسے جلیل القدر طاقتور انسان کا یہ حال ہے کہ جہنم کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جا رہے ہیں. بیشتر صحابہ اکرام بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ہچکیاں لے لے کر روتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے تھے مسئلہ کیا ہے صاحبان؟ تو بتایا جاتا ہے جہنم کی یاد، جہنم کی یاد. آپ کو یقین ہوگا حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ بہت بڑے امام المحدثین، محدثین کے استاد، امام الفقہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا تو خون کا پیشاب آنے لگتا تھا، خون پیشاب کرنے لگتے تھے. اس قدر جہنم سے بھیبت ہوتے تھے، اس قدر جہنم سے خوف زدہ اور مرعوب ہوتے تھے. اللہ اکبر. یہاں پیٹ میں مارا جاتا تھا، کڈنی خراب ہو جائے، کچھ ہو جائے، اندر گہری چوٹ لگے تو انسان کو خون پیشاب ہوتا ہے. مگر سفیان ثوری کا یہ عالم تھا کہ جہنم کی یاد کرتے، جہنم کا تذکرہ سامنے ہوتا، ادھر جو ہے خون کا پیشاب جاری ہو جاتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا ایک تنور کو بھڑکایا گیا، وہ دہکتی ہوئی آگ دیکھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہچکیاں باندھ باندھ کے رونے لگے. حضرت عطا سلیمی رحمۃ اللہ علیہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کے گھر میں حضرت محمد ابن علا رحمہ اللہ علیہ داخل ہوتے تو دیکھتے ہیں ان کو زمین پر بے ہوشی کے عالم میں گرے پڑے، زمین پر گرے پڑے ہیں. ان کی بیوی ہے، پوچھتے ہیں یا ام جعفر مسئلہ کیا، کیوں بے ہوش ہے؟ کہتے ہیں کہ بیچارے نے، ہمارے پڑوس نے ایک تنور دہکایا، آگ جلائی، آگ بھڑکائی، وہ دیکھ کر کے عطا سلیمی زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا جہنم کا خوف تھا، کیا جہنم کی دہشت تھی، کیا ڈر تھا دل کے اندر جہنم کا. حضرت ربی رحمہ اللہ علیہ، ان کی بیٹی ہے، دیکھتے ہیں والد کو، ایک بار ادھر کروٹ بدلتے، ایک بار ادھر کروٹ بدلتے، ادھر کروٹ بدلتے. مسئلہ کیا ہے والد گرامی؟ ساری دنیا سکون کی نیند لے رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں جاگ رہے، ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہے؟ اللہ اکبر. حضرت امام ربی بیان فرماتے ہیں کہ او بیٹے، تمہارے بابا کو جہنم کی یاد سونے نہیں دیتی ہے.
آج ہماری راتیں کیسے گزرتی ہے؟ ہماری راتیں کہاں گزرتی ہے، کیسے گزرتی ہے، کس جگہ پر، کس حالت میں گزرتی ہے؟ موبائل کے اسکرینوں پر ننگی تصویروں کو دیکھتے ہوئے، فلموں کو دیکھتے ہوئے، سیریلوں کو دیکھتے ہوئے ہماری راتیں گزرتی ہے، فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا میں ہماری راتیں گزرتی ہے۔ اور لوگوں ذرا اس جہنم کو یاد کر لیا کرو کہ تمہارے اسلاف، محدثین، فقہاء اور علماء کس قدر مرعوب اور خوفزدہ ہوتے تھے۔ یاد کرو جہنم کتنی بھیانک جگہ ہے، تمہیں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ جہنم، قصہ مختصر کرتا ہوں، جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جہنم کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو بعض جہنمی اس قدر موٹے تگڑے ہوں گے، اس حساب سے اس موٹے تگڑوں کو اس کی پٹائی اور اس کی کھچائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے جو سامان پٹائی تیار کی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حساب سے بنایا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ کی ایک روایت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس قسم کے سزائیں وہاں تجویز کی ہے۔ عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان مقمعا من حديد وزع على الارض واجتمع عليه الثقلان ما قلوه من الارض۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں جو ہتھوڑا اور گرز بنایا ہے وہ کس لیے بنایا؟ اللہ نے بیان فرمایا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ جہنم میں جہنمیوں کو ہتھوڑے سے پیٹا جائے گا، اور وہ اس لیے جب جہنمی جہنم سے اکتا جائے گا کیونکہ وہاں موت تو آنی نہیں ہے، وہاں موت تو نہیں آئے گی، وہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، اس لیے اب جہنمیوں کو کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جہنمی جہنم میں پریشان حال ہوگا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، جب بھاگنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے ہتھوڑے لے کر کے اس کو اسی میں مار کر کے گرا دے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کا ہتھوڑا اس قدر بلند، اس قدر مضبوط، اس قدر بڑا ہے کہ لو ان مقبعا من حدید وضع علی الارض واجتمع علیہ الثقلان، اگر جہنم کے اس ہتھوڑے کو روئے زمین پر رکھ دیا جائے اور روئے زمین کے تمام جن اور تمام انسان مل کر کے اس ہتھوڑے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرے، کوئی بھی اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ جنوں کی طاقت کا اندازہ ہے؟ نہیں ہے، بہت طاقتور ابھی اس کا محل نہیں ہے کیونکہ وقت قریب ہے، اس لیے وہ ساری باتیں نہیں آ پائیں گے۔ تو جنوں میں بڑے طاقتور لوگ ہیں، انسانوں میں بھی ہے، مگر سارے جن جو دنیا کے اندر موجود ہے اور سارے انسان جو بھی دنیا کائنات میں موجود ہے سب مل کر کے اس ہتھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کرے تو نہیں اٹھا سکتا۔ اب بتاؤ اس ہتھوڑے سے ہمارے آپ کے جیسے آدمی کی اگر کھال کھچائی ہو تو عالم کیا ہوگا؟ چٹنی بن جائے گی۔ لیکن اس ہتھوڑے کی مار کھانے کے لیے اسی حساب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی بھی تیار کیا ہے۔ خلاصہ سن لیں دو چار باتوں میں، کیونکہ اب وہ روایات پیش کرنے کا محل نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور مسلم شریف کے اندر بھی جہنمیوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ ایک جہنمی ضرس الکافر او ناب الکافر مثل احد، کافروں کی جو داڑھ ہوگی، یہ دانت، یہ کچلیاں جس سے چباتے ہیں، یہ جہنمیوں کی داڑھ، اس کا وہ دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ حج عمرہ کرنے والوں نے دیکھا ہے اور آج کل سب نے دیکھا ہے ویڈیو میں۔ تو احد پہاڑ کا کوئی اندازہ نہیں، کتنے کلو کا ہے، کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اس کا ایک دانت
اور اس دانت والے آدمی جہنمی کی خال اسکین اس کی جو جلد ہوگی وہ 3 دن کی مسافت. ایک آدمی کو 3 دن سفر کرنے میں جتنا وقت لگے گا 3 دن میں جتنی دور تک سفر کر سکتا ہے اتنی لمبی مسافت صرف اس کی یہ اسکین ہوگی, اس کی موٹائی ہوگی. دوسری روایتوں میں ہے, متعدد قسم کے بیان کیے گئے ہیں. ایک ترمذی کی روایت میں ہے کہ اس کے جو بیٹھنے کی جگہ ہوگی, وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ, اس کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی مکہ سے مدینہ تک کی جو دوری ہے اتنی دوری اور اتنی جگہ میں خالی وہ بیٹھے گا. مثلا یہ ہوا کہ 400 کلومیٹر سے زیادہ مکہ سے مدینہ کا فاصلہ ہے, اتنے فاصلے پر وہ بیٹھے گا تو اس کی کرسی کتنی بڑی ہوگی. وہاں کرسی بھی ہوگی تو آگ کی ہوگی, وہاں جو بھی چیزیں ہوں گی آگ کی, وہ سانپ, وہ بچھو, وہ اس کا ڈنک, وہ زہریلی چیزیں, وہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مجرم بندوں کے لیے تیار کر رکھی. تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ابھی تو وہ احادیث جو آپ کے عقلوں کو حیران کر دینے والے تھی آپ کے سامنے نہیں آ سکی, چونکہ خطبہ جمعہ بہت مختصر رہتا ہے. اس لیے خلاصہ کلام یہ جان لیں کہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے جہاں جہنمیوں کو ٹھوس ٹھوس کر رکھا جائے گا, اور جہنمی تمام چیزوں کو, سزاؤں کو دیکھتے دیکھتے آخر میں موت کو تلاش کرے گا, لیکن وہ موت آنے والی نہیں ہے. آج ہم فخر و مباحات میں پڑے ہوئے ہیں, یاد کرو جب تمہیں کل قیامت کے دن اس فخر کو جب کچلا جائے گا, امثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الذل, تمہیں چونٹیوں کے مانند, ذرات کے مانند کر کے اٹھایا جائے گا. آج جو فخر میں, غرور میں تن کر کے رہتے ہیں, لوگوں کو ڈراتے پھرتے ہیں بیجاں, وہاں یاد رکھو ایسا ہے. آج حرام پینے والوں, ناجائز پینے والوں, گناہ کرنے والوں, یاد کرو آج تم اچھی سے اچھی چیزیں نہیں پیتے ہو, یا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے سڑاندہ, متعفن, بدبودار پیپ, جسے حدیث رسول میں طینۃ الخبال کہا گیا ہے, اس طینۃ الخبال پیپ اور خون اور لہو کو جو نچوڑ کر کے, گل کر کے, سڑ کر کے نکلے گا وہ پلایا جائے گا, اور وہ بھی اتنا گرم ہوگا کہ انسان پیے گا, یہاں تک جائے گا تو یہ پورا جلا کر کے برباد کر دے گا, صرف ہڈیاں ہی ہڈی اور دانت ہی دانت رہ جائے گا. باقی جو پیٹ میں جائے گا ادھر ادھر چیر چار کے پورا نکل جائے گا, وہ خطرناک قسم کا مشروب, وہ زہریلا کھانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے یاروں, میرے بھائیوں, میرے جوانوں, میرے بزرگوں, انتہائی خطرناک اور خوفناک جگہ ہے. کیا کیا جہنم کے بارے میں تذکرہ کیا جائے, کن کن اوصاف کو ذکر کیا جائے جہنم کے اور جہنمیوں کے. اللہ اکبر. آپ اگر اس کو پوری گہرائی کے ساتھ سنیں اور بیان کرنے والے اس گہرائی کے ساتھ بیان کرے تو خدا کی قسم خون کا آنسو آپ بھی روئیں گے, اتنا بھیانک ہے. اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو تو اپنی خاص رحمت سے, پاک پروردگار تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. یقیناً ہم نے بڑے جرائم کیے ہیں, بڑے گناہ کیے ہیں, ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں, مگر پاک پروردگار تو رب الودود ہے, ہمیں گناہوں سے بچا لے اور ہم سب کو معاف فرما دے اور نیکی کی توفیق دے, اور اس جہنم کے گڑھے سے بچا لے جس کا تو نے اتنے خطرناک طریقے سے ابھی ذکر کیا ہے, اور جس کو تو نے اس انداز میں مجرموں کے لیے تیار کیا ہے. ہم سب کی حفاظت فرما, مومنوں کی, مسلمانوں کی, مردوں کی, عورتوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی. اللہ ہم سب کو توحید پر, دین پر استقامت عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. غرباء غرباء غرباء